مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے ایک قافلہ مدینہ پاک روانہ ہوا، اس میں ایک مدینہ کا دیوانہ بھی شامل تھا۔ اچھا، اس قافلے نے حج بھی کر لیا، حاضری مدینہ بھی دے دی، یہ قافلہ واپس آ گیا۔ اب جب واپس آ گیا تو قافلے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمیں بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ کو بھی سفر میں ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ ایک تو ہے نا ہمارا مدنی قافلہ، تو اس میں تو چلے ہماری ذہن کے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ مختلف لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے ہو، بالخصوص حج میں ہیں، تو حج میں تو کمرے میں بھی کوئی ایسا شخص ہوگا جو ہم نے شاید پہلے کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوگی، خیمے میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی، تو ہر طرح کے لوگ ہیں جو کسی کی اداؤں پر، کسی کے انداز پر طنز کر رہے ہوتے ہیں، تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قافلے میں جب یہ مدینے کا دیوانہ واپس آیا تو ایک بندے نے اسی سفر کے دوران، ساتھی تھا، اس نے چھیڑا اس کو کہ کیا تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے کوئی سند عطا ہوئی؟ وہ عاشق کہتا ہے سند کیسی، حاضری دی واپس آ گئے۔ کہتے نہیں، مجھے تو نبی پاک کے دربار سے سند ملی ہے۔ اب اس نے چٹھی دکھائی اور چٹھی میں لکھا تھا، یہ جھوٹی چٹھی تھی گویا، تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ اب بظاہر تو یہ مذاق تھا اور ایسا مذاق بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس کے تو جو بھی سینٹیمنٹس ہوں گے وہ علماء بیان کریں گے، لیکن اس دیوانے کا دل جو تھا وہ بالکل متغیر ہو گیا، اب اس کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا کہ میں بھی مدینے ہو کر آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا میں بھی غلام، مجھے پیارے آقا نے سند دی، اس کو دے دی۔ وہ زارو کتار رونے لگا۔ اب اس کے پاس نہ پیسہ، اچھا حج کے بعد فوراً مدینے جانا بھی پاسبل نہیں ہوتا حاجی کے لیے، نہ پیسے ہیں، نہ بظاہر کوئی ویزا یا آنے جانے کی سہولت موجود ہے۔ آپ نے تو ایک ہی مسئلہ ذکر کیا نا کہ پیسے نہیں ہیں، چلے عمرے کے وقت ہوا ہے مگر پیسے نہیں ہیں، وہاں تو حاجی واپس آ رہے ہیں، جانے کا تو سوال ہی نہیں ہے، مگر اب تڑپ یہ ہے کہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جناب میں نے بھی چٹھی لینی ہے۔ اچھا، چٹھی ملنا یہ بھی ایک بظاہر دیکھا جائے تو کوئی آسان، اب سنا تو نہیں نا، ایک معمولات میں سے نہیں ہے۔ تین یوں سمجھے ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہیں جس کو عبور کر رہا ہے اس دیوانے نے، لیکن ایک چیز تھی جو ساری جو ہے نا تالے کھول دیتی ہے، وہ تھی تڑپ، جو آج بھی درکار ہے۔ وہ رونا دھونا شروع ہو گیا، نبی پاک کی یاد میں تڑپنا شروع ہو گیا۔ ابھی وہ اسی فکر، اسی کیفیت میں باہر نکلا تو روڈ پہ ایک بس آ کر رکتی ہے کہ 3 روپے مدینہ، 3 روپے مدینہ۔ اب ملتان کی بس مدینے لے جا رہی ہے، جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ ملتان سے بس مدینے کیسے لے جائے گی اور 3 روپے میں کیسے لے جائے گی، وہ ایک دھن میں تھا اور اس کو بس ایک سہارا ملا کہ یہ جا رہا ہے مدینہ، وہ بس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بس والے نے آواز لگائی کہ مدینہ آ گیا، وہ دیوانہ اترتا ہے تو سامنے سبز گنبد ہے۔ اسی حالت میں، اسی کیفیت میں وہ گنبد خضرا کے سامنے پہنچا، دربار رسالت میں ہچکیاں بندی ہوئی، آقا سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اپنا مہمان بھی بنایا، فلاں کو سند دے دی، مجھے خالی لوٹا دیا، میں بھی تو آپ کا غلام، میں بھی آپ کا امتی، وہ کیا کیفیت ہوگی وہ تو وہی جانے۔ اب جناب اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے جو ہے ایک چٹھی ملتی ہے، ایک سینے پہ پرچہ آ کر گرتا ہے اور جس پر لکھا ہوتا ہے تیری مغفرت کر دی۔ یعنی وہ مذاق تھا، اس دیوانے کے شوق نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ اب ملتان آنا ہے واپس، اب نہ پاسپورٹ، نہ ویزا، نہ پیسے۔ اب وہ دیوانہ باہر نکلتا ہے تو ایک بس والا آ کے آواز لگاتا ہے 3 روپے ملتان، 3 روپے ملتان۔ وہ دیوانہ اس بس میں بیٹھا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ ملتان پہنچا تو ملتان آنے کے بعد اب وہ اس کو تلاش کر رہا ہے، کوئی یہ امیجنیشن نہیں ہو رہی کہ میں گیا کیسے، میں آیا کیسے، کام کرایا۔ اب اسی شخص کو ڈھونڈا اور کہا دیکھو میرے آقا نے مجھے بھی چٹھی دے دی ہے۔ اب جس نے مزاق کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہا کیسے مدینے گئے، یہ سب کچھ کیسے ہوا، اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ اب اسے احساس ہوا کہ یہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ وہ دربار رسالت میں معافی مانگنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگا، اور اس نے عزم کیا، اس شخص نے جس نے یہ جھوٹ بولا تھا، کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ہر سال حج کروں گا، حاضر دربار مدینہ ہو کر میرے آقا سے سند مغفرت کی خیرات مانگتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرے کریم آقا مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجیے، کتاب میں لکھا کہ وہ دیوانہ اپنے آپ میں نہ تھا، اس کیفیت کے بعد اسی روز اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ حاجی ہر سال برابر حاضری سے مشرف ہو رہا ہے، اور وہاں جا کر، یعنی 35 سال اس کو ہو چکے تھے، 35 سال بعد یہ واقعہ اس نے سنایا تھا کہ 35واں ایئر ہے، میں ہر سال آتا ہوں دربار رسالت میں، حاضری دیتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں اور عرض کرتا ہوں آقا مجھے بھی چٹھی دے دے۔ کسی کا کام 35 سال میں نہیں ہوا اور کسی کا کام منٹوں میں ہو گیا۔ اصل بات جو ہے نا، اچھا اب یہ ہو سکتا ہے افسانہ لگے لوگوں کو، یہ ہو سکتا ہے سننے والے کہیں یار یہ کون سی واقعہ لے آیا، ٹھیک ہے آپ اس کو ایکسپٹ نہ کریں، لیکن چلے آج کے دور کی بات کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ اس سفر میں کئی ایسے حاجیوں کو دیکھا، مجھے ایک اتفاقاً ایک حاجی ملے، غالباً مینا کے خیمے میں ملے، بڑے خوش اور بڑے غریب سا ان کا انداز تھا، تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے مدنی مذاکرے میں ان کا حج کا ٹکٹ نکلا تھا اور وہ حج پہ پہنچے ہوئے تھے، اور ان کی خوشی دیدری، وہ مینا میں روئی جا رہے، بتائی جا رہے۔ اب یہ ایسے واقعات، ایسے سے واقعات، میں اسی حج کا واقعہ آپ کو بتاؤں۔ ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم نے کسی دعوت اسلامی کے مبلغ کو حج پہ بھیجنا ہے،
تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار کیوں نہ ہم اپنی مجلس حج و عمرہ کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھیجیں گے تو ڈبل فائدہ ہوگا. ایک تو یہ مدینے کی حاضری دیکھ لیں گے, غریب اسلامی بھائی ہیں, دوسرا یہ وہاں مجلس حج و عمرہ کا کام بھی کریں گے, تیسرا یہ کہ وہ مکہ مدینہ دیکھ لیں گے تو ان کا ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ حاجیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, آئندہ سال آسان ہو جائے گا. ہم نے ان کو کہہ دیا اپنے پاسپورٹ وغیرہ دے دیں. اب آپ ذرا اس سے پوچھیں گے جو مدینے کے لیے تڑپ رہا ہو اور اس کو رات کو آپ کہیں کہ صبح پاسپورٹ دے دیں, وہ تو اس کی ہچکیاں بن گئی نا, اس کی خوشی, اس کے آنسو, مجھے وہ سب باتیں یاد ہیں, بلکہ میرے پاس ریکارڈ ہے وہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. اس بچے سے, اس بندے سے ساری چیزیں لے لیں, فارم جمع کرانے سے ایک دن پہلے ان صاحب نے منع کر دیا کہ میں جو ہے وہ معذرت خواہ ہوں, وہ ترکیب نہیں بن سکی, میں نہیں بھیج. اب مجھ سے پوچھے میں اس کو منع کیسے کروں, کیونکہ وہ ہر روز روتے ہوئے مجھے ایک میسج کرتے تھے, اللہ آپ کا بھلا کرے اور میں مجھ گناہگار کو مدینہ اور میں غریب مدینہ دیکھوں گا, میرے سارے گھر والوں کی خوشی دیدنی. اب میں نے کہا بہرحال میں نے ان کو بتا دیا کہ بھائی یہ سارا ہو گیا. سلمان بھائی 2 یا 3 دن تک کنٹینیو صرف ان کے روتے ہوئے میسج آتے تھے. میں کہوں گی اللہ کچھ ایسی سہولت بنا دے. اچھا پھر وہ بار بار مجھ سے کہتے کچھ ترکیب بنا دے. تھوڑا سا میرا ایک انداز ہے, میں نے 1-2 اور اسلام بھائی کے ساتھ بھی ایسا کیا اور اس کا فائدہ بتاتا ہوں. مجھے انہوں نے جب 2-3 بار یہ کہا نا کہ آپ ترکیب بنا دیں, میں نے کہا دیکھیں پہلے کس کو پکارا تھا, اب بھی اسی کو پکارو, مجھے مت کہو مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ مدینے جانا ہے, نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرو. اب انہوں نے مجھے میسج چھوڑ دیا, لیکن میرا ایمان تھا کہ اب وہ روزانہ رو کے نبی پاک کے دربار میں جو ہے نا جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے, وہ روتے ہوں گے, مجھے اندازہ تھا. اتفاق دیکھیں تھوڑے دنوں کے بعد مجھے بیرون ملک سے کال آتی ہے کہ ہم نے کسی اسلامی بھائی کو حج پہ بھیجنا ہے, کیا ترکیب ہو سکتی ہے. فارم ختم ہو چکے تھے, گورنمنٹ اسکیم ختم ہو چکی تھی, کاروان والوں کے فارم ختم ہو چکے تھے. میں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے, میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں وہ روز رو رہا ہوگا اور میں اس کو ترکیب بنانی ہے. میں نے کاروان والے کو فون کیا, کہتا ہے کوئی چانس نہیں ہے. میں نے کہا یار مہربانی کرو ایک سیٹ نکال دیں. کہتے ٹرائی کرتا ہوں. حج پر یعنی جو فلائٹ جانی تھی ان کی, اس سے 4 دن پہلے مجھے ان کا فون آتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, جس پیکج میں وہ پہلے جا رہے تھے وہ تقریباً 2,60,70,000 روپے کا پیکج تھا جس پہ ہم نے وعدہ کیا تھا بھیج. وہ گورنمنٹ کا پیکج تھا جس میں چانس تھا کہ فارم نکلتا یا نہ نکلتا, قرآن دازی میں نہ بھی نکلتا, کئیوں کا نہیں نکلا. اب جو پیکج جا رہا تھا وہ 5.25 لاکھ روپے کا تھا, یعنی پیکج بھی بڑا سوٹیبل تھا, اچھا تھا. 4 دن پہلے اس کا مجھے فون آیا کہ بھئی آپ نے کہا تھا ایک حاجی کی ہے ترکیب ہے. میں نے بیرون نے مجھے فون کیا, میں نے کہا تقریباً 5.25 لاکھ کا پیکج ہے, کہہ رہے آپ پیسے ہم آپ کو بھیج دیں گے, آپ مہربانی کر کے اس کو بھیج دیں. میں نے اس کو فون کیا, میں نے پتہ کیا کہا ان کو, میں نے کہا اور بتاؤ کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک ہے, کہہ رہے ٹھیک ہے. میں نے کہا آنسو جاری ہیں, جو میں نے کہا تھا وہ فون پہ رونا شروع ہو گئے. کہتے بس میرا دن کیسے گزر رہا ہے میں جان رہا ہوں. میں نے کہا جلدی بھاگو پاسپورٹ لے کے وہاں پہنچو. سلمان بھائی 3 دن میں ان کا پاسپورٹ پہ ویزا لگا, 4تھے دن وہ فلائی بھی کر گئے. الحمدللہ کل مجھے ان کا میسج آیا اسی طرح روتے ہوئے کہ جو ان کا مجھے سفر پہ بھی ملے, مکے مدینے میں بھی ملے, اور جو ماشاءاللہ انہوں نے مدینی کاموں کی دھومیں وہاں بچائیں, جو ان کو فائدہ ہوا. ابھی انہوں نے روتے ہوئے میسج کیا کہ بس یہ مجھے سعادت. تو میں کتابوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, یہ میں آپ کو اپنے فیضان مدینہ میں ہماری زندگی میں ہونے والے ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ تڑپ سچی ہو, جس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا, اس کو ایسے چنا جاتا ہے, ایسے بلایا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.